بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 176واں دن 26 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا دوسروں کو عنایت فرما دیتے اور خود زہد و قناعت اور فقر و فاقے کی زندگی گزارتے، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت بھی ایک خچر اور چند حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک زمین تھی، وہ بھی وصال سے پہلے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام اولاد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب، حضرت جویریہ بنت حارث اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن سے نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ 2 باندیاں ماریہ بنت شمعون اور ریحانہ بنت عمرو بھی تھیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں متعدد بیویوں کو دینی مصلحت اور حکمت کے تحت جمع کر دیا تھا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سونگھا عنبر اور نہ کوئی مشک اور نہ کوئی خوشبودار چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو تمام دن اس شخص کو خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے کھڑے ہوا کرو۔ فائدہ: اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ صحت اور پاک دامنی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضاء بالقدر۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے صحت و تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، حسن اخلاق اور تقدیر پر رضامندی مانگتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اذان شروع ہوتے ہی دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے اور یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ خلاصہ: روزی کا ذمہ اللہ تعالی پر ہے، لہذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی محبت اور آخرت سے بے فکری۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی تیاری ہے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ ایمان والوں کا جہنم سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا
کہ جس نے مجھے کبھی یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ گردے کی بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ فائدہ، گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولوں کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے اس بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پیا جائے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا تو اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔